السلام علیکم۔ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان اور سعودیہ کے ہمیشہ دوستانہ تعلقات رہے ہیں، بلکہ برادرانہ رہے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیا، لیکن اس وقت دونوں ممالک میں ایک عجیب سا تناؤ آ گیا جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ ایک وجہ تو لیڈرشپ ہے، اور پہلے ہمارے حکمرانوں نے کبھی کشمیر پر اپنا موقف منوانے کے لیے اتنا زور نہیں ڈالا جتنا اس باری عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں اپنی تقریر کے حوالے سے شروع کیا اور کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ویسا کر کے بھی دکھا رہے ہیں۔ ویسے تو عمران خان اقتدار میں آئے تو سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے، اور عمران خان جب سعودیہ کے دورے پہ گئے تو محمد بن سلمان خود گاڑی چلا کر ان کو پیلس تک لے گئے۔ پھر جب محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو عمران خان نے ان کو خود ریسیو کیا اور ان کے لیے گاڑی چلائی، یہاں تک کہ سعودی ناراضگی کی وجہ سے ملیشیا سمٹ میں بھی شرکت نہیں کی ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کی یہ بھی خواہش تھی کہ سعودیہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کا ساتھ دے اور کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بند کروانے میں مدد کرے، لیکن کشمیر کی صورتحال پہ خلیج کے تقریباً تمام ممالک خاموش ہیں، اور اس خاموشی کی سب سے بڑی وجہ ان مسلم ملکوں میں بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، اور بھارت ان ممالک کے ساتھ سالانہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت کرتا ہے، اور دوسری وجہ ان ممالک میں کام کرنے والے بھارتی شہری ہیں۔ ان ممالک میں 7 ملین سے زیادہ بھارتی شہری ملازمت کرتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، اساتذہ، ڈرائیور، مزدور، میڈ سب شامل ہیں۔ اور صرف اگر سعودیہ کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ بھارت کو خام تیل سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کو کشمیر کے معاملے پر سعودی عربیہ کے ساتھ نہ دینے کا افسوس اس لیے ہے کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ وہ مسلم امہ کا رہنما ہے اور وہ اسی کا ایک اہم رکن ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سعودیہ نے آج تک مسلم امہ کے لیے کیا کیا؟ سوڈان اور انڈونیزیا کو توڑ دیا، کشمیر میں لاکھوں کشمیری جیل میں بند قیدیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ دنیا میں اس وقت اگر مسلمانوں پہ کہیں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو کشمیر اور فلسطین ہے۔ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے، فلسطین میں اسرائیلی مظالم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سعودی عرب کے بھارت اور اسرائیل دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جبکہ دوسری جانب ملیشیا نے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دیا اور بھارت سے تعلقات خراب کر کے معاشی نقصان اٹھایا، لیکن وہ کشمیر سے اپنے موقف پر نہیں پیچھے ہٹے۔ بھارت نے ان سے تیل لینا بند کر دیا، پھر بھی انہوں نے پاکستان کی مدد کی۔ اسی طرح ترکی نے بھی ہمارے موقف کی کھل کر تائید کی۔ ترکی کے ساتھ بھارت کی سالانہ تجارت کا حجم $7 بلین ہے، لیکن اس نے اپنا سارا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کی شدید خواہش کے باوجود بھی علاقائی حوالے سے سب سے اہم اسلامی ملک سعودی عربیہ نے صرف اتنا بیان دیا کہ مسئلہ کشمیر کو تحمل سے حل کیا جائے، اور اس حوالے سے تشویش کا شکار ہے۔ دراصل پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تناؤ کی ایک بڑی وجہ ترکی بھی ہے۔ سعودی عرب کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکی تمام مسلم ممالک اور مسلم امہ کی نظر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ پہلے ہی ترکی کے کافی قریبی تعلقات ہیں۔ جس طرح سے صدر طیب اردگان نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس دوران پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا، دراصل محمد بن سلمان کو اسی وقت سے ہی پاکستان اور ترکی کی دوستی کھٹکنا شروع ہو گئی، اور اس بعد وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پہ ترک ڈرامہ اردگال کو پی ٹی وی پر نشر کرنا، جبکہ سعودیہ نے اس ڈرامے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اب پاکستان اور ترکی کے درمیان سیاحت کے فروغ کو کوشش، اور اس کے بعد طیب اردگان نے جس طرح آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر کے مسلم امہ میں ایک اپنا ووٹ بینک بنایا اور تمام مسلم ممالک کو بھی متحد کرنے میں پاکستان کے ساتھ پیش ہیں، تو اس وجہ سے بھی محمد بن سلمان بہت پریشان ہے، کیونکہ محمد بن سلمان ہمیشہ خود کو سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ویسے ہی جیسے وہ خود سعودی عربیہ میں ہر اس شخص کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں جو ان کی بادشاہت کے راستے میں کسی بھی طرح رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نومبر 2017 میں محمد بن سلمان نے شاہی خاندان کے 1 درجن افراد، وزیر، تاجروں کو گرفتار کروایا اور ان پہ بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات تھے۔ ان سب کو گرفتار کر کے ریاض کے ایک بڑے ہوٹل میں رکھا گیا، لیکن پھر چند ہفتوں کے بعد انہیں 86 ارب ڈالر کی ادائیگی کے عوض رہا کر دیا گیا۔ اس سال کے شروع میں بھی شاہی خاندان کے کئی افراد کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، جن میں شہزادہ احمد موجودہ بادشاہ کے بھائی، ساتھ ہی محمد بن نائف، اور جانشینی کی دوڑ میں MBS کا مقابلہ کرنے والے نائف کے مشیر سعد الجبری کو بھی کے 2 بیٹوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کی رہائی کے لیے تو انٹرنیشنل لیول پر ایک مہم بھی چلائی گئی تھی، لیکن یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ سعودی حکومت پہ تنقید کرنے والے صحافی جمال خشوگی کو قتل کروا دیا گیا، اور بے دردی سے، اور اس بعد سابق مشیر سعد الجبری کو بھی قتل کروانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت کیونکہ MBS کے صدر ٹرمپ کے ساتھ کافی قریبی تعلقات تھے، انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اب لگتا ہے کہ سعودیہ کے چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے امریکہ نے MBS کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد کروا دوں کہ پاکستان اور بھارت کے دوروں کے بعد
MBS نے چائنا کا بھی دورہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ گزشتہ سال سعودی عربیہ کے بیلسٹک میزائل سازی کے پروگرام کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آئیں۔ اب تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی ایٹمی ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے، اور اس نے سب کچھ چائنا کی مدد سے کیا، اور یہ سب معلومات جیسی سامنے آئی تو اس وقت سابق مشیر سعد الجبری کو قتل کروانے کی کوشش کے الزام میں پہلے واشنگٹن اور اب کینیڈا کی عدالت میں MBS کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب ایک طرف امریکہ، بھارت اور اسرائیل، اور دوسری طرف پاکستان، چائنا اور دوسرے ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ کو ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر محمد بن سلمان کے ماضی کے فیصلوں کو دیکھا جائے تو ان کا جھکاؤ اس جانب ہوگا جہاں سے ان کو معاشی اور اقتصادی فائدہ زیادہ ہے، اس لیے مسلم امہ کو تو اپنا درد بھول جانا چاہیے، لیکن بہرحال فیصلہ سعودی عربیہ کو کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کے معاملات اس طرح سے نہیں اب چل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سعودیہ نے پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور کہا گیا کہ پاکستان کو جن شرائط پہ قرضہ دیا گیا وہ پوری نہیں کرا، تو پاکستان نے فوراً سعودیہ کو $1 ارب واپس کر دیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان جیسی کمزور معیشت کے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اس اقدام کے بعد محمد بن سلمان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب پاکستان میں پہلے جیسے حکمران نہیں ہے، اور اگر MBS ضدی ہے تو عمران خان بھی بہت زیادہ ضدی ہیں، اور یہ میں MBS کو ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ عمران کو آزمانا نہیں، عمران جو ہے ناکو چنے چبوا دے گا۔ اس لیے یا تو اب سعودیہ کو کشمیر پہ پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ سعودی حکام سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو بھی مختلف بہانے بنا کر وہاں سے نکلنے پہ مجبور کریں، کیونکہ سعودی حکام پہلے بھی اس بات کی دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر صرف وہاں سے عام پاکستانی نہیں بلکہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی واپس آئیں گے، اور وہ ملٹری الائنس بھی ختم ہوگا جس کا پاکستان اور سعودیہ دونوں پارٹنرز بھی ہیں۔ اس کے بعد سعودیہ کے دفاعی نظام کو جو دھچکا لگے گا اس کے بارے میں بھی محمد بن سلمان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اب معاشی پیکج تو پہلی کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ سعودیہ نے پاکستان کو تیل دینا بھی بند کر دیا، اور MBS سے کوئی بعید نہیں کو پاکستانیوں کے حج اور عمرے کے کوٹے میں بھی کمی کر دے۔ اس لیے اب یا تو کشمیر کا معاملہ حل ہوگا یا پھر حالات مزید خراب ہوں گے۔ میری تو دعا ہے کہ جو بھی ہو وہ امت مسلمہ اور کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہو، انشاءاللہ اللہ ایسا ہی کرے گا۔ آپ بھی دعا گو ہو، میں بھی ہوں گا۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ پاکستان کے وزارت خزانہ کے ایک اہم اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو دیے گئے قرض میں $1 ارب کی واپسی کا تقاضا کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے اس رقم کو سعودی عربیہ کے حوالے کر دیا، جبکہ اس کی ری پیمنٹ میں ابھی 4 مہینے پڑے۔ سعودی عربیہ سے یہ قرضہ 3.2% پہ تھا، جبکہ چائنیز بینک سے یہ قرضہ 1.18% پہ لیا گیا، اور ابھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید بقیہ $2 ارب بھی چائنا کی مدد سے واپس کر دیے جائیں گے، جبکہ پاکستان سعودی عربیہ سے سالانہ $3.2 بلین کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لے رہا تھا، وہ 2 ماہ پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس کے لیے پاکستان نے سعودی عربیہ سے رابطہ کیا، لیکن یہ درخواست 2 مہینے سے ریاض میں پینڈنگ پڑی۔